تم دونوں کو پتہ ہے نا، جب تک مریم ارشوان کے نکاح میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر اس بکواس کا مطلب؟ زاویار نے اپنے طور پر ان دونوں بیوقوفوں کو بات سمجھانا چاہی۔ ارے میرے بھائی، میری بات کو تو سمجھیں۔ بازل نے زاویار کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور مکھن لگانے لگا، اور انا بھی بیچاروں والی شکل بنائی، کیونکہ یہ بندہ بڑی الٹی کھوپڑی کا تھا۔ ہر کوئی ان کی باتوں میں آ جاتا تھا، مگر یہ اللہ کا بندہ کبھی نہیں آتا تھا۔ بھائی اب خود سوچیں، اگر ہم کسی کی محبت کو ایک کر دیں اور ارشوان بھائی کو بھی ایکسپوز کر دیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ کسی کو اس کی محبت مل جائے گی، کسی کا گندا چہرہ سب کے سامنے آئے گا، تو کسی معصوم کی دوائیں لگیں گی۔ آپ کو بول کر انا کی جانب دیکھا اور اس کو بھی بولنے کا اشارہ کیا۔ ہاں نا بازل ٹھیک بول رہا ہے، کیونکہ اگر تم ہمارے ساتھ مل کر اس نیکی کے کام میں داخل ہوں گے تو اللہ تمہیں بھی تمہاری محبت دے گا۔ زاویار نے بہت گہری نگاہوں سے انا کی طرف دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں ایک ساتھ چپکے اور ایک دوسرے کے گلے لگے۔ اب دیکھ لو زاویار خان، تمہیں ہی داجی کو منانا ہے، اور شفا بھائی کو بھی، وہ بول کر پیچھے مڑی تو شفا ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ دانت نکالے۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ انا نے بھرپور معصوم بننے کی کوشش کی۔ پہلے زاویار کی طرف دیکھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس نے بھی ہاں کر دی۔ اب انا اور بازل دونوں خوشی کے مارے اچھل رہے تھے۔ شفا اور زاویار نے تعصب سے دونوں کو دیکھا۔ اچھا میری بات سنو اور ایک بات بتاؤ۔ زاویار نے ان دونوں کو مخاطب کیا، جو اس دنیا میں ہی نہیں تھے بلکہ اس جہاں میں پہنچے ہوئے تھے خوشی کے مارے۔ ہاں بولے بھائی، ایک بات بتاؤ۔ تم دونوں کو کیسے پتا انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے؟ اس بات پر شفا بھی بولا، میں بھی تم دونوں سے یہی پوچھنے آیا تھا، بتاؤ۔ پھر انا نے پوری بات بتائی۔ تم دونوں شیور ہو یہ وہی تھے؟ زاویار نے باری باری دونوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ دونوں یک زبان ہو کر بولے، ہاں پھر ٹھیک ہے، یہ شادی سے فارغ ہو کر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ زاویار نے پرسوچ ہو کر بولا۔ یہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے، کیونکہ ان دونوں نے ابھی تک ہادی سے بات نہیں کی تھی۔ بات سنو نا، زاویار نے پکارا تو وہ مڑی اور سوالیہ انداز میں آئی برو جھکائی۔ بازل بھی مڑا۔ داجی نے کوئی بات کی ہے تم سے؟ نہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ میری کل کے بعد ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ان سے، آج تفصیل سے ملوں گی، اور ویسے بھی ارشوان بھائی کی برائی کرنی ہے۔ اچھا جاؤ۔ ابھی یہ لوگ زاویار کے کمرے سے نکلے ہی تھے، بیچ میں انہیں بانو مل گئی۔ آپ کو بڑے صاحب نے اپنے مخصوص کمرے میں بلوایا ہے۔ اوکے میں جاتی ہوں۔ بازل میں داجی کے کمرے میں جا رہی ہوں، تم ہادی کو منانے کی کوشش سٹارٹ کرو۔ انا نے بانو کو بھیج کر بازل کو کہا، چل تو جا، اور میں بھی اس مجنوں کو اس کی سوئی ہوئی محبت جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چل ایک یہ 2 گھنٹے بعد ملتے ہیں، انا بول کر داجی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ انا داجی کے کمرے میں داخل ہوئی اور السلام علیکم کیا۔ السلام علیکم داجی، کیسے ہیں آپ؟ اور آپ نے مجھے بلوایا؟ داجی اپنی ریکنگ چیئر پر بیٹھے تھے اور منہ انا کی طرف نہیں تھا، دوسری سائڈ تھا۔ انہوں نے سرد سانس کھینچی اور رخ انا کی طرف کیا اور سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ انہوں نے سامنے رکھے صوفے پر اشارہ کیا۔ انا کو داجی کا رویہ تھوڑا عجیب لگا، بالکل پہلے دن کی طرح، مگر اگنور کر کے بیٹھ گئی اور داجی کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر یہ خاموشی داجی کی آواز نے توڑی۔ ہم سے کتنا پیار کرتی ہو انا؟ کوئی سوال کی توقع نہیں تھی، مگر پھر سنبھل کر بولی، بہت زیادہ، شاید کبھی ایکسپلین بھی نہ کر سکو، تو ہم جو کہیں گے وہ مانو گی؟ بالکل داجی، اب مجھے جان دینے کو بھی بولیں گے تو انا آپ پر ہنسی خوشی وار دے گی۔ ہم زاویار سے تمہارا نکاح ہوگا جس دن ارحم کا ہے۔ کیا مطلب داجی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اب داجی نے اپنا رخ ان کی طرف کر لیا تھا اور ان کی پیٹھ انا کی طرف تھی۔ ہم نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی؟ ان کا رویہ بہت زیادہ روڈ ہو گیا تھا۔ داجی میرا وہ مطلب نہیں۔ انا ابھی اپنا فقرہ مکمل کرتی، وجاہت خان نے انا کو بیچ میں ٹوک دیا۔ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم جو کہیں گے تو کیا آپ مانیں گی؟ تو آپ نے کیا کہا؟ میں آپ پر جان وار سکتی ہوں، کیا بھول گئی اپنے الفاظ؟
وجاہت خان نے اپنا لہجہ درجہ روٹ کر لیا تھا۔ نو داجی، مجھے یاد ہے، انا نے اپنے لب کاٹے۔ تو پھر جواب دو، کرو گی میرے خان سے شادی؟ اب وجاہت خان کا رخ مکمل طور پر انا کی جانب تھا۔ داجی، میں بازی اور ہادی اپنے فیصلے ایک دوسرے سے پوچھ کر کرتے ہیں یا پھر بتا کر؟ آنا جب بولی تو آواز میں نمی شامل تھی۔ داجی نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ انا سے داجی کا رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ داجی کے دل کو کچھ ہوا، مگر انہوں نے سب کچھ پست پشت ڈالا، کیونکہ ان کے لیے سب سے اہم ان کا خان تھا۔ یعنی ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ساری ویلیو آپ کے بھائیوں کی ہے۔ نہیں داجی، انا نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ داجی، مگر میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ پلیز مجھے کچھ ٹائم دے، میں ان دونوں کو منا لوں گی۔ انا نے بات سمیٹنا چاہی۔ ہرگز نہیں، آپ ہمیں ابھی جواب دیں اور ہم اس بات سے ہی اندازہ لگا سکیں گے۔ آپ کی تربیت ہم نے نہیں کی، آپ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتی، سب جھوٹے دعوے تھے۔ وجاہت خان نے بھی انا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں داجی، مگر ہادی بازی۔ انا اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی داجی نے انا کو یہاں سے جانے کا حکم دے دیا۔ جائیں یہاں سے اور شادی گزار کر لندن واپس چلی جائیں، اور کبھی مت آنا میرے مرنے پر بھی۔ داجی، ہمیں منظور ہے۔ انا کی ایک دم ہچکی بند گئی اور وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی، داجی کو بے ساختہ اس پر پیار آیا اور قریب ہو کر اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے، روتے ہوئے کہا۔ آپ نے اتنا روڈ بیہیو کیا انا کے ساتھ داجی، اور مجھے لندن بھی جانے کا بول دیا۔ سوری خانم، ہم جانتے ہیں آپ بہت خفا ہیں، مگر آپ کی منگنی بچپن میں ہو گئی تھی۔ انا نے اس بات پر بے ساختہ سر اٹھایا۔ بس اس لیے آپ سے تھوڑی سختی کی، کیونکہ اگر ہم نرمی کرتے تو آپ منع کر دیتی، اور وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ خانم ہمارے یہاں منگنی نکاح کی حیثیت رکھتی ہے۔ جی داجی، مگر آپ کو اتنا روڈ بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سوری، مگر داجی میں بازل اور ہادی سے پوچھوں گی۔ خانم وجاہت خان نے تنبیہ آواز میں اس کو پکارا۔ داجی پلیز، مگر میں وعدہ کرتی ہوں میں ان دونوں کو منا لوں گی۔ انا نے بول کر ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، مگر خانم آپ کا نکاح زاویار سے اسی دن ہوگا جس دن ارحم کا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی بات اوپر رکھنا ضروری سمجھا۔ ٹھیک ہے داجی، میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ ہاں، اور اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے بولنا، میں دے دوں گا، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں۔ انا جاتے جاتے رکی اور داجی کے پاس آئی۔ داجی، وعدہ کریں کہ انا آپ سے جو مانگے گی آپ دیں گے، بول کر اپنی چھوٹی سی ہتھیلی ان کے آگے پھیلائی۔ وعدہ۔ انہوں نے بھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بولے میری خانم کو کیا چاہیے؟ مجھے داجی ابھی تو کچھ نہیں چاہیے، مگر وقت آنے پر آپ کو دینا پڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی وہی چیز میری خانم کو ملے گی۔ انا اضطرابی کیفیت کا شکار تھی۔ وہ داجی کو زاویار کے لیے ہاں تو بول آئی تھی، مگر اب بازل اور ہادی سے بات کرتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ پھر بھی ہمت کر کے وہ ہادی کے روم میں چلی ہی گئی، جہاں پچھلے 1 گھنٹے سے بازل ہادی کی ہر بات کی نفی کر رہا تھا، اور اب ہادی غصے میں بازل کو گھور رہا تھا۔ اور جیسے انا انٹر ہوئی، کیا بکواس کر رہا ہے یہ انا؟ اب اس کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہوا۔ مجھے کیا پتا، میں تو ابھی آئی ہوں۔ زاویار اور شفا ہادی سے بات کرنے اسی کے کمرے میں آ رہے تھے، مگر ان کی آواز سن کر رک گئے۔ میرے سامنے بچی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جانتی ہے میں کیا بول رہا ہوں۔ انا تو ہادی، اس میں غلط کیا ہے؟ تو ابھی بھی تو اسے پسند کرتا ہے، اور باہر بھی بہت کہا تھا نا تو نے؟ یا پھر تو بھی ارشمان بھائی کی طرح یہ سوچتا ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے؟ انا شٹ اپ یار، بکواس نہیں۔ ہادی میری طرف دیکھ۔ انا اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ دیکھ ہادی، مریم کو کیا عزت سے جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟
اس کی بھی کتنی فیلنگ ہوگی کہ کوئی اسے بھی عزت دے، مگر ہر بار اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ اور تو نے تو کہا تھا نا کہ تو اسے اپنانا چاہتا ہے، انا نے بول کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ایسا ضرور چاہتا ہوں، مگر میں مریم کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تو خود سوچ انا، اگر ارشمان بھائی اسے طلاق دیتے ہیں تو وہ کتنا ٹوٹ جائے گی۔ انا، یہ لندن نہیں ہے جو لڑکی ہو یا لڑکا ڈیورس کے بعد مون کر لے۔ یہ پاکستان ہے، اور جس جگہ وہ رہ رہی ہے وہ ایک گاؤں ہے۔ اس نے اپنے طور پر اسے سمجھانا چاہا۔ تم تو اس سے محبت کرتے ہو نا، تو اس سے منہ آن نہیں کروا سکتے؟ ہادی، میں ایک لڑکی ہوں۔ لڑکیوں کو محبت کے ساتھ اگر تھوڑی عزت مل جائے نا تو وہ کچھ بھی کر لیتی ہے۔ مریم کی کنڈیشن خراب ضرور ہوگی، وہ بہت روئے گی، مگر ساری زندگی رونے سے اچھا چند دن ہی سہی، یا پھر میں یہ سمجھوں تو ایک کنوارا اور وہ ایک طلاق یافتہ ہوگی، اس لیے تو ایسا بول رہا ہے۔ شٹ اپ انا۔ کیا شٹ اپ؟ انا بھی اسی کے انداز میں چلائی ہاتھ۔ خان، تم ایک بزدل انسان ہو، تم سے زیادہ طاقتور انسان کے نکاح میں ہے نا، اس لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری مینٹلٹی بھی ان مردوں میں ہے جو عورتوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تم اپنی محبت سے دستبردار ہو سکتے ہو، لیکن اس کا ہاتھ نہیں تھام سکتے، اس کو اس جلاد صفت سے نہیں بچا سکتے۔ توف ہے تم پر، چل بازل۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، طلاق تو ہوگی اس کی ہر حال میں، کیونکہ میں کسی لڑکی کو اس کنڈیشن میں نہیں دیکھ سکتی۔ انا جانے لگی تو ہادی ایک دم ہوش میں آیا اور اس کو روکا۔ انا یار، ایسی بات نہیں ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ اس نے جب اپنی بہن کو خفا ہو کر جاتے دیکھا تو دل کی بات زبان پر آ گئی۔ ہادی، ایک بات بتا، ہر بار لڑکی کیوں سمجھوتا کرے؟ اسے جینے کا حق نہیں ہے، اور اس کا حق ہے خلا لینا۔ میں جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں ہے، مگر وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ وہ بیچاری سر پھوڑ رہی ہے، وہ بہت مینٹلی ڈسٹرب ہے، مگر ہم تینوں اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو کیا دو گے تم دونوں میرا ساتھ؟ انا نے بول کر اپنی ہتھیلی آگے کی، جس پر بازل نے پہلے ہاتھ رکھا، اس کے بعد ہادی نے، اور زاویار اور شفا بھی اندر آ گئے اور ان دونوں نے بھی ہاتھ رکھا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ آپ لوگ بھی؟ ہادی نے ان دونوں کی طرف اچنبھے سے دیکھا۔ تمہارا دماغ کھانے سے پہلے ہمارا دماغ بھی کھایا ہے، زاویار نے بولا۔ جی نہیں بھائی، اس کو دماغ کھانا نہیں کہتے، اس کو برین واشنگ کہتے ہیں۔ بازل نے زاویار کی بات کی تصحیح کی۔ ان سب باتوں کو چھوڑو، تم دونوں کے پاس کوئی پلان ہے؟ شفا نے ان لوگوں کو لڑتا دیکھا تو ان سب کی توجہ مشن پر دلوائی۔ ہاں، ایک پلان تو ہے میرے پاس، انا نے بات کا آغاز کیا۔ دیکھو، سب سے پہلے تو ان کی بیوی کو منظر عام پر لانا ہے۔ اور وہ کیسے میڈم؟ آپ بتانا پسند کریں گی؟ زاویار نے پوچھا۔ تو انا نے بھی اس کی طرف دیکھا اور اسے عجیب سا لگا تو اپنی آنکھیں نیچی کر لی۔ اور اس بار عجیب سا زاویار کو لگا، اور اس کو کچھ سمجھ آتے ہی چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ ایک کام کرتے ہیں، اس مشن پر شادی کے بعد فوکس کرتے ہیں، کیونکہ کل مائیوں ہے۔ ہاں یار، مجھے داجی نے بلوایا تھا، شفا بول کر چلا گیا، اور زاویار بھی۔ انا نے خود میں ہمت جمع کی اور بولنے کی ہمت کی۔ مجھے تم دونوں سے اپنے متعلق بات کرنی ہے، مجھ پر تم دونوں کتنا بھروسہ کرتے ہو؟ انا نے گہری سانس خارج کر کے بولی۔ بہت زیادہ، ہادی نے بول کر انا کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ اور تو؟ میں اپنی جان سے بھی زیادہ، بازل نے بھی بول کر اس کے گرد بازو پھیلایا۔ میں شادی کرنا چاہتی ہوں زاویار سے، اور میرا نکاح ارحم کے ساتھ ہی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی بات مکمل کر لی۔ انا، ایسا مذاق نہیں پسند یار، بازل بول کر انا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہادی نے انا کو شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اور تو یقین کر، تیرے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا۔ اور پھر انا نے داجی اور اپنی ہر بات ان دونوں کو بتا دی،
کیونکہ یہ تینوں ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ بازل اور ہادی انا کی طرف بہت بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ ہادی کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ لوگ انا کو اس لیے ہی نہیں لانا چاہتے تھے، اور آخر وہ پل آ گیا۔ انا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ہادی نے بہت سنجیدگی سے کہا، اور اس کی بات کی تائید بازل نے بھی گردن ہلا کر کی۔ اب انا کو ٹینشن ہو رہی تھی، اور اب اس کو سوائے رونے کے کچھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ پلیز مان جاؤ میرے لیے، تم دونوں زاویار تو ویسے بھی الگ ہے، تم دونوں سمجھو۔ ہادی کو اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ تو کیا چاہتی ہے؟ میں زاویار سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس نے نیچے منہ کر کے کہا۔ پسند کرتی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر داجی کے لیے؟ اس نے آنسو صاف کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ تجھے ٹھیک لگتا ہے زاویار؟ انا نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور تجھے بازل؟ اس نے بازل کی طرف گردن گھمائی۔ مجھے بھی، اور وہ تینوں ایک ساتھ گلے لگے۔ ہمیں تجھ پر بھروسہ ہے، تو کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، ہادی نے بول کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، اور بازل نے بھی، اور پھر انا نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، میں جانتی ہوں تم دونوں ڈر رہے ہو، مگر یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ انشاءاللہ کچھ برا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ہر چیز بدل جاتی ہے اس زندگی میں، حالات، لوگ، وقت، جگہ، احساسات، پسند ناپسند، حتیٰ کہ ہم خود بھی۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے نہیں چھوڑا ہے، میں اس کی نظر میں ہوں، اس لیے نو ٹینشن گائز۔ ارشمان، مجھے 3 کروڑ چاہیے۔ مگر کیوں سمرا؟ وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ مجھے ایک گاڑی لینی ہے۔ مگر تمہارے پاس گاڑی ہے تو صحیح۔ مریم واش روم سے باہر آئی تو اس کے بالوں کا آہنی گرفت میں لینے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ ارشمان، ایک آوارہ عورت، اس کی آواز ہے۔ ایک بار پھر جھٹکا دیا اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے لگی۔ میری جان، میں بھیج دوں گا تمہیں۔ لو یو، بائے ڈارلنگ، یہ بول کر مریم کو بھی ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ سیدھی اوندھی بیڈ پر گری، اور ارشمان مریم کی طرف جھکا۔ اس آدمی نے کہاں کہاں چھوا تھا خانم؟ وہ اس کے بازوؤں کو چھونے لگا۔ مجھے تمہیں دیکھ کر اب ایک طوائف کا گمان ہو رہا ہے۔ اور مریم ساخت نگاہوں سے دیکھنے لگی، جس میں سے آنسوؤں کا ریلنا جاری تھا۔ کہیں جانتی تو نہیں؟ ان لوگوں کو نہیں سائیں، میں نہیں جانتی، پتہ نہیں کون تھے وہ لوگ۔ مریم کی ان سب باتوں سے ہچکی بن گئی تھی، اور وہ اس کو دیکھ کر باہر چلا گیا، کیونکہ اس کو بھی سمرا کو پیسے ٹرانسفر کرنے تھے، جو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ آج نکاح تھا، کل مائیں اور پھر بارات تھی۔ انا کمرے میں تھی۔ جب زاویار اس کمرے میں انٹر ہوا، انا اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ زاویار وہی گیٹ سے ٹیک لگا کر اس کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ انا کو خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی، تو اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ تم کیا رو رہی تھی؟ اب تو ساری زندگی کا رونا ہے، تم نے داجی کے کان بھرے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں، ویسے واقعی میرے لیے بھی ساری زندگی کا رونا ہے۔ میرا خون مت جلاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ۔ ایک بات بتاؤ، وہ بھی سچ سچ، کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ہو سکتی ہے، خیر سے بچپن کی مانگ ہو۔ ابے جاؤ، ویسے یار اتنا بھی برا نہیں ہوں، میرے ساتھ زندگی گزارنے میں تمہیں مزہ آئے گا۔ اوہ مزہ؟ انا ناک چڑھا کر اس کی نقل اتاری۔ زاویار زیر لب مسکرایا۔ اچھا ایک بار میرے کمرے میں آؤ، پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ ابھی بتاؤ کیا کر لو گے؟ انا بولتی ہوئی اس کے قریب چلے گئی، اور وہیں زاویار نے اس کی کمر پر گھیرا تنگ کر دیا۔ ارے چھوڑو مجھے۔ اللہ، گاؤں میں بھی اتنے بدتمیز لوگ ہوتے تھے۔ ہاں میں ہوں نا۔ انا مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زاویار کی پکڑ کافی سخت تھی۔ موٹے، چھوڑ دو مجھے، کمر ٹوٹ جائے گی۔ زاویار نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا۔ ارے چھوڑو یار، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ بولو۔ اس کو چھوڑ کر خود صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو میری کچھ شرائط ہیں، میں پھر شادی کروں گی، مگر تم داجی کو ہاں بول چکی ہو۔ میں کیوں مانی تمہاری شرط؟ زاویار نے آئی برو جھکا کر استغفار کیا۔ تو ٹھیک ہے، جب میں داجی کی بات مان کر نکاح کر رہی ہوں تو انہیں میری بات بھی ماننی پڑے گی۔
کہ میں ابھی نکاح تو کروں گی لیکن میں لندن چلی جاؤں گی، 1 سال بعد واپس آؤں گی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے، اور رخصتی بھی 1 سال بعد ہوگی۔ کیسا آئیڈیا! زاویار نے دانت پیس کر اس کوڈی کو گھورا۔ کیسے بلیک میل کر رہی تھی؟ اچھا بولو اپنی شرطیں۔ اوکے، شرط نمبر 1، تم مجھے دن میں 2 دفعہ آئی لو یو کہو گے۔ شرط نمبر 2، ہر جمعے کو میرے لیے ایک گفٹ لاؤ گے۔ شرط نمبر 3، دن میں 1 دفعہ تو لازمی میری تعریف کرو گے۔ شرط نمبر 4، میں تمہیں کبھی بھی سائی نہیں کہوں گی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ 5ویں شرط، تم مجھے کوڈی نہیں کہو گے، میرے قد اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، بتاؤ منظور ہے؟ میری 5ویں شرط۔ زاویار صوفے سے کھڑا ہوا اور اس کے قریب آ کر بولا، آپ کی ساری شرطیں دل و جان سے قبول ہیں، اور ایک ریکویسٹ ہے تم سے۔ ہاں بولو۔ تم کبھی میرے اور بازل ہادی کے بیچ میں کبھی نہیں آؤ گے، میرے اور بھائیوں کے بیچ میں کبھی مت آنا پلیز، میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے اور ہادی اور بازل کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ تھینک یو۔ اور وہ جاتے جاتے رکا مگر پلٹا نہیں۔ کیا تم خوش ہو؟ انا کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے تم زاویار خان، تم گاؤں کے مردوں سے بہت مختلف ہو۔ وہ اب بولی تو ایک دم سنجیدہ تھی۔ زاویار پلٹا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زاویار، کبھی مجھے چیٹ مت کرنا، کبھی بھی۔ میں معاف ضرور کر دیتی ہوں لیکن دوبارہ کبھی اپنی زندگی میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیتی، بلکہ اپنی زندگی سے بہت دور کر دیتی ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہادی اور بازل کے بعد میری زندگی میں تم پہلے مرد ہو جس کو میں اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ نور العین، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم میری زندگی میں پہلی عورت ہو، مگر میں داجی کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری زندگی میں تم اب آخری عورت ہو۔ کبھی میرا ماضی تمہارے سامنے آئے تو اس سے مجھے کبھی جج مت کرنا پلیز۔ اوکے، میں چلتا ہوں، رات کو نکاح میں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے مسز زاویار، ٹو بی اوکے۔ زمان خان اس ٹائم فون پر ارحم سے بات کر رہے تھے۔ 1-2 گھنٹے بعد نکاح کی رسم تھی اور ارحم گھر پر نہیں تھا، اور ہادی اور زائم اسے ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے۔ بابا، میں شادی نہیں کروں گا عائشہ سے، وہ ایک ان پڑھ لڑکی ہے۔ میں ایک ویل ایجوکیٹڈ ہینڈسم لڑکا ہوں، اور وہ کیا ہے جس نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ارحم خان، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ وہ تمہاری بچپن کی مانگ ہے، بابا صاحب تمہیں زندہ گاڑ دیں گے۔ بابا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر میں شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو اتنا اپنے بھائی کی عزت کی فکر ہو رہی ہے تو اپنے بیٹے بازل یا پھر ہادی سے کروا دیں اس جاہل کا نکاح۔ ارحم، اس نے کال ہی ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب وہ باہر آئے جہاں زاویار بلیک شلوار قمیض پہنے، بوڑھی مردانہ شال ڈالے، بہت غور سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے مسکرا کر داجی سے بات کر رہا تھا۔ ابھی تک باہر کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہوا ہے۔ زمان خان اس وقت ہادی کا انتظار کر رہے تھے کہ کیا پتہ ان دونوں کو ارحم مل جائے۔ داجی نے ان کی بے چینی نوٹ کی تو اٹھ کر زمان کے پاس آئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے زمان خان؟ بابا صاحب، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ یہاں نہیں، اندر، مگر مہمان۔ پلیز بابا صاحب، اٹس ارجنٹ۔ چلو۔ اب وہ دونوں اندر تھے، ان کے پیچھے ہی انہوں نے ارشمان، بازل اور اپنے بھائیوں کو بھی اشارے سے اندر بلوایا۔ بابا صاحب، ارحم یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کیا بول رہے ہیں چاچو؟ ارشمان دھاڑا سا بے یقینی سے زمان خان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بول کیا رہے ہیں؟ یہی سچ ہے، وہ کہتا ہے عائشہ پڑھی لکھی نہیں ہے، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ شفا نے ارشمان کی طرف دیکھا۔ اسی ٹائم ارشمان نے بھی شفا کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جتایا، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ اب کے داجی دھاڑے، اس کا دماغ خراب ہے کیا؟ وہ اس کی بچپن کی مانگ ہے، اور کون کرے گا اب اس سے شادی؟ اب کے مراج خان بھی بولے، زمان، میری عزت کا معاملہ ہے۔ زمان صاحب وجاہت خان کے قدموں میں بیٹھے۔ بابا صاحب مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ ارشمان زمان خان کی طرف بڑھا۔ چل
چاچو میں اسے جان سے مار دوں گا، آپ کے بیٹے کو ہماری عزت کے ساتھ کچھ بھی کیا۔ بیچ میں ہی بازل آ گیا۔ ارے ارشمان بھائی آرام سے، یہ ایک طریقے سے مکافات عمل ہے۔ آپ بھی تو اپنی بیوی کو اسی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کرتے نہ، وہ بھی تو کسی کی عزت ہے نا، مگر نہیں، آپ انہیں اس بات پر روز ذلیل کرتے ہیں۔ ڈیڈ میں تو کہتا ہوں ارحم نے کم سے کم یہ ایک چیز ٹھیک کی، کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ روز جانوروں جیسا سلوک نہیں کر پائے گا۔ شکر ہے۔ ارشمان کا سر جھک گیا اور خفت سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ زاویار اور شفا منہ نیچے کر کے ہنس رہے تھے۔ بازل خان داجی نے اس کو مخاطب کیا، جی داجی، ابھی تمہارا نکاح عائشہ سے ہوگا، کیا تم اسے اپنی زوجیت میں قبول کرو گے؟ اب وہ داجی کے قدموں میں بیٹھا۔ داجی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ایک بار آنا اور ہادی سے ضرور پوچھوں گا۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے پوچھ کر اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ میں ایک بار ان دونوں سے پوچھنا چاہوں گا اور مجھے یقین ہے ان دونوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ داجی کے دماغ میں انا کی بھی یہی جملے گھومے، مجھے ابھی ہاں اور نہ میں جواب دو بازل خان۔ داجی ہاں اور نہ مجھے منظور ہے، مگر جب تک ہادی نہیں آئے گا میں نکاح نہیں کروں گا۔ کون نہیں آئے گا تو کون نکاح نہیں کرے گا؟ پیچھے سے ہادی کی آواز آئی تو سب موڑے اور بازل کھڑا ہوا۔ ہادی میں عائشہ سے نکاح کر رہا ہوں، تجھے کوئی مسئلہ ہے؟ ہادی نے اپنی آئی برو اٹھائی اور ڈیڈ کی طرف دیکھا۔ جواب دے ابے، مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو سو بسم اللہ۔ اور تو نے انا سے پوچھ لیا؟ نہیں، میں بتا کر آتا ہوں اسے، آپ لوگ نکاح کی تیاری کریں، ہادی بول کر اندر چلا گیا۔ رک، میں ابھی آتا ہوں، بازل بھی بول کر اس کے پیچھے آیا، جہاں اندر انا تیار بیٹھی تھی، پنک کلر لانگ فراک اور میک اپ میں۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ہادی اور بازل تو اپنی بہن کو دلہن کے روپ میں دیکھتے ہی رہ گئے۔ مریم نے بھی ان دونوں کی طرف دیکھا، انا کے ساتھ وہی بس روم میں تھی۔ اس وقت وہ ان دونوں کو دیکھ کر سائڈ سے نکل گئی۔ دونوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بتاؤ کیسی لگ رہی ہو؟ ہادی کی آنکھیں اس وقت بھیگ رہی تھی اور بازل کی بھی، مگر ہادی نے اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ انا ارحم عائشہ سے شادی نہیں کر رہا ہے اور داجی بازل کو نکاح کا بول رہے ہیں۔ اچھا، انا نے بازل کی طرف دیکھا، ویسے قدرت کتنی مہربان ہوتی ہے نا بازل۔ بازل تجھے تو عائشہ پسند بھی تھی نا؟ ہاں تو پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ نکاح کر میرے بھائی، یعنی تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بازل نے یقین دہانی چاہی۔ پاگل ہے کیا؟ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ چول انسان۔ چل آنا، شاید پہلے نکاح تیرا ہوگا، ہم آتے ہیں مولوی کو لے کر، ہادی بول کر جانے لگا۔ انا نے اس کا وہ ہاتھ پکڑ کر نیچے واپس بٹھایا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، اور پھر بازل کے بھی، اور پھر منہ بسوڑ کر پوچھا، میری تعریف تو کر دو کمینوں، ایک نمبر کی چڑیل لگ رہی ہے۔ اور دونوں بول کر بھاگے اور ان دونوں کے کہہ کے باہر کھڑی عورتوں نے بھی دیکھے۔ زنان خانے میں بھی بتا دیا تھا عائشہ کے نکاح کا۔ وہ بے انتہا ڈر گئی تھی، وہ بھی بالکل۔ مریم تھی دوسری۔ اب مولوی صاحب انا کے کمرے میں آئے، ساتھ میں شفا، زمان خان، داجی، ہادی، بازی اور لوگ بھی۔ بازل اور ہادی پہلے والی پوزیشن میں ہی انا کے قدموں میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ نورالعین خان ولد زمان خان، آپ کا نکاح زاویار خان ولد شیراز خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ انا نے بڑی ہوئی آنکھوں سے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اس بات میں جواب دے دیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ انا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سائن کر دیا۔ اب سب انا کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر چلے گئے۔ زاویار خان ولد شیراز خان، آپ کا نکاح نورالعین خان ولد زمان خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ پھر سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر ایک دوسرے کو گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ہادی جب زاویار کے گلے ملا تو تنبیہ کرنا نہیں بھولا، آپ کو ایک دفعہ بول رہا ہوں، میری انا کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں آپ کی وجہ سے، اچھا نہیں ہوگا۔ زاویار نے آئی برو اچکائی۔ اب بازل کا نکاح شروع ہوا۔ اندر اب انا عائشہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ عائشہ خان، آپ کا نکاح بازل خان سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، اور کپ کپاتے ہاتھوں سے سائن کر دیا۔ بازل کے برابر میں ہادی بیٹھا تھا۔ ہادی مجھے شرم آ رہی ہے، ہنس مت، سب تجھے ہی دیکھ رہے۔ کھڑا ہوا ہے، ابے میں کیا کروں، میری بھتیجی اندر نہیں جا رہی ہے۔ ہادی کوئی جواب دیتا، مولوی صاحب آ گئے۔
اور اس سے بھی پوچھا۔ اس نے بھی بہت شائستگی کے ساتھ 3 بار قبول کر لیا اور پھر ایک بار۔ سب دوبارہ بغل گیر ہوئے۔ نکاح خیر و عافیت سے ہو گئے تھے۔ اب کل مائیوں تھی۔ اس کے بعد اگلے دن بارات۔ بازل باہر سے خاموش تھا لیکن اندر لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جو لڑکی پہلی نظر میں اچھی لگی تھی وہ اب ساری زندگی اس کی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کیفیت کسی سے بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ بس ابھی یہ تقریب ختم ہو اور وہ تینوں ملے اور دلوں کی بڑاس نکالے۔ بازل سے تو بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا اور یہاں شفا صاحب اپنے والی یعنی زنیرہ کو دور سے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر رہے تھے۔ زاویار اپنے جاننے والوں سے مل رہا تھا اور ہادی ارشمان کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑا پریشان سا لگ رہا تھا مگر اپنا وہم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اب آہستہ آہستہ سارے مہمان چلے گئے تھے۔ ہادی اور انا سوئمنگ پول میں پاؤں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے جو حویلی کے پچھلے سائڈ زاویار کے لیے داجی نے بنوایا تھا۔ ہادی: مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ارشمان بھائی کو کیسے ایکسپوز کریں۔ انا: تجھے پتا ہے مجھے ارشمان بھائی آج تھوڑے ٹینس لگے۔ ابے وہ ذائشہ کی وجہ سے ہوں گے۔ نہیں یار، نکاح کے بعد بھی ابے تیرا وہم ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک بول رہی ہے۔ انا ایک بات بتا، تو خوش ہے نا؟ مطلب کہ تجھے زاویار پسند ہے؟ ہاں ہادی، ویسے بھی وہ سب سے مختلف ہے۔ تھوڑا روڈ ہے، جذباتی بھی ہے مگر دل کا بہت اچھا ہے۔ اگر تجھے ذرا بھی وہ پریشان کرے نا تو گھما کر ایک مکہ جڑ دینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ ان دونوں نے کہکا لگایا۔ میرے بغیر ہنس رہے ہو کمینوں؟ بغیر تو ہادی کے ایک مکہ جڑا او انسان بن سر پھاڑ دوں گا۔ او انا ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اور کوڈی کیسا فیل ہوتا ہے تجھے پرایا دن ہو کر؟ مجھے تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ میں تو ایکسپلین نہیں کر سکتا اپنی فیلنگ۔ اور اٹھ کر بھنگڑے ڈالنے لگا۔ میں پرایا دن ہو گیا؟ او بلے بلے، او شاباش شاباش۔ انا اور ہادی کو بھی ساتھ میں کھینچ لیا اور اب تینوں باقاعدہ بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ ہنستے مسکراتے ان لوگوں کی رات کا اختتام ہوا۔